اچھا سر مجھے آپ بتا دیں کہ گندھارا پتھر اور یہ جو آج یہاں کا اس کی کیا خاصیت ہے ٹیکسلا کے پتھر؟ دیکھیں یہ تو ایک ایسے انہوں نے بنائی ہوئی ہے اسٹوری بنائی ہوئی ہے گندھارا پتھر یہ کوئی خاص پتھر نہیں ہے. اچھا صرف جس چیز کی اویلیبلٹی ہوتی ہے انسان کوشش کرتا ہے وہیں سے اس کی ریسورسز جو ہوتے ہیں استعمال کیے جاتے ہیں. آپ دور سے جب ریسورسز لے کے آئیں گے وہ کاسٹلی پڑتے ہیں اور وہ آپ کو اس میں بہت زیادہ کاسٹ بڑھ جاتی ہے اور قابل عمل نہیں ہوتا ہے. تو یہاں کا پتھر تھا اور وہ انہوں نے استعمال کیا ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک آپ سوال کر رہے تھے گندھارا وہ ایک ڈیزائن ہے گندھارا کا میرا گیٹ بھی لگا ہوا تھا ٹھیک ہے. بیسیکلی وہ ڈیزائن نہیں تھا وہ آرٹ نہیں تھا. یہ لوگوں کے ذہن میں سے بات نکالنی چاہیے کہ وہ آرٹ نہیں تھا. بیسیکلی پتھر کے اوپر جب آپ پتھر ڈائریکٹ رکھ دیتے ہیں تو اس کے اندر جو فرکشن ہے وہ بڑی کم ہوتی ہے. تو جب ہلکا بھی زلزلہ آتا ہے تو وہ پتھر سلپ کرتا ہے ٹھیک ہے. اس کو سلپ کو روکنے کے لیے انہوں نے اس کے اندر شاک ابزاربر لگایا. یہ جو آپ کو چھوٹے چھوٹے پتھر نظر آتے ہیں نا یہ اس کو سہارا دے کے رکھتے ہیں. ہاں اس کو امپروو تو انہوں نے امپروو کر لیا اس کو ٹھیک ہو گیا. اس کے ساتھ مسالہ اس کے اوپر باقاعدہ آپ نے جو دو کابوں والا بلکہ وہ سورج اس کے نیچے پلستر آپ نے دیکھا ہوگا تو اس کے اوپر اتنا تو موٹا پلستر ہوتا تھا کہ یہ پتھر بیچ میں نہ نکلے. یہ تو پھر جب ہمارے پاس آ گیا تو اس کو ہم نے گندھارا آرٹ کر دیا ہم نے خوبصورتی کے لیے لگاتے ہیں. یعنی کہ یہ کوئی آرٹ نہیں تھا یہ ایک سائنس تھی جو ہڈن تھی جس کو وہ چھپا دیتے تھے سامنے نہیں رکھتے تھے. اس کو اس کے اوپر پلستر کرتے تھے تاکہ اس کے پتھر بیچ میں نہ نکلے اور یہ شاک ابزرور کا کام کرتے رہے. جی ہم اس کو گندھارا ٹائل بھی کہتے ہیں. گندھارا ٹائل بھی کہتے ہیں سارے. گندھارا ٹائل میں دیوار بنا رہے ہیں. ابھی میوزیم میں ایک خنڈرات میں عموماً لوگ جو دیواریں دیکھتے ہیں اور ان کو گائیڈ کرنے والے عموماً یہ بتا دیتے ہیں کہ یہ ٹیکسلا کا آرٹ ہے. حالانکہ وہ آرٹ نہیں تھا وہ انجینئرنگ کا کمال تھا. اور اس کتاب میں جو میرے ہاتھ میں ہے یہ کیمبرج پریس کی ہے اور لندن سے پرنٹ ہوئی ہے. یہ سر جان مارشل کی کتاب ہے. اس میں انہوں نے اس کو بڑے وضاحت کے ساتھ تفصیل کے ساتھ اس کی تصویریں بنائی ہیں اور اس کتاب میں ہے. اگر آپ تیسری چوتھی صدی BC میں آپ دیکھیں گے تو یہ تصویر آپ دیکھیں کہ اس کے نیچے بالکل بیس اسٹیشن جو ہے رف سٹون لگے ہوئے ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ وہ اس کو امپروو کرتے رہے ہیں. یہ سیکنڈ فیز ہے اور پھر یہ AD میں آ جاتا ہے پارتھین پیریڈ ساکا پیریڈ اور یہ بالکل 5th سنچری AD میں آ جاتا ہے. اور اس میں دیکھیں بڑا انہوں نے سٹائل اور انجینئرنگ کا کمال تھا اس کو امپروو کر لیا. اور ایک اور بات میں بتا دوں ان دیواروں کے اوپر باقاعدہ پلستر ہوتے تھے اور پلستر ہی نہیں ہوتے تھے اس پلستر کے اوپر کلر بھی ہوتا تھا جو کہ ہمیں تاریخ کی کتابوں سے ملتا ہے. عموماً جو گائیڈ لوگ کرنے والے ہوتے ہیں ایک بس چیزیں سنی سنائی بیان کر دیتے ہیں ان کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا. اور میں نے خود وٹنس کیا ہے کہ کچھ مورتیوں کے اوپر کلر بھی آئی ہیں اور پینٹنگ بھی دریافت ہوئی ہیں جو ٹیکسلا میوزیم کے اندر لگی ہوئی ہیں. تو یہ اگر اس کے اوپر پلستر نہ کریں تو وہ یہ پتھر بڑی جلدی سے نکل جاتے ہیں اور جب پلستر ہو جاتا ہے تو یہ اس کے ساتھ انٹیکٹ رہتے ہیں. بس یہ انجینئر کا کمال ہے یہ کوئی آرٹ نہیں ہے. لیکن آج کل میں نے بھی اپنے گھر میں یہ سٹائل لگایا ہوا ہے ڈیزائن لگایا ہوا ہے اور آج بہت زیادہ جدید انجینئرنگ ہو گئی ہے. تو کیونکہ ہم فیس کے طور پر لگاتے ہیں اتنا ان کا وزن ہوتا نہیں ہے اور دیوار کے ساتھ ٹائل کی طرح لگتے ہیں.